اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی سٹوریز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے 2 ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ کی ہیں۔ ان دونوں ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی دنیا میں آنے کے بعد جو حالات پیش آئے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آج میں ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بات کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، حابیل ان کا بیٹا تھا جو ان کے دوسرے بیٹے قابیل نے مار دیا تھا، قتل کیا تھا۔ اس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے کیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عنایت فرمائیں گے، اس کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حسن صورت اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کی فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لاویں۔ اور حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرد و خلق سے اور انس حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضیت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے بنی آدم 2 قسموں کے تھے۔ بعض طبعات حضرت شیس علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قبیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب ان کی عمر 112 برس کی ہوئی تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچانے، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کا صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا ہی ہے، جتنا میں نے پڑھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، قصہ سناؤں گا۔ تو جڑے رہیے ہماری اس ویب سیریز کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔